الحمدللہ وکفا، بس یہ پنکھے بند کر دینا، شور ختم ہو۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا واقرب للتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین اب کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، معزز جج صاحبان، معزز وکلاء کرام اور عزت مآب پریزیڈنٹ بار صادقہ آباد خالد سعید صاحب، اور عزت مآب جن کا پیشہ بھی انصاف دینا، نام بھی بہت پیارا، اللہ نے ان کو منصف کے لیے چنا، اور کسی کو کیا پتہ تھا کہ جن کا نام ہم منصف رکھنے لگے ہیں انہوں نے اس منصب کے لیے اللہ نے قبول بھی کر لینا ہے۔ منصف عوان صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان، اور خاص کر کے صادقہ آباد کے جتنی وکلا برادری بیٹھی ہیں، آپ کو ناصر مدنی کا ڈھیر سلام۔ دیکھیں، قومیں ڈائریکشن سے بنتی ہیں، اللہ نے اس قوم کو ڈائریکشن دینے کے لیے ڈائریکٹ اپنا نام یوز نہیں کیا۔ جیسے یہ ہماری قومیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی سامنے کرشمہ نظر آؤ تو ہم مانتے ہیں، تو اللہ نے اپنی حیثیت کو، اپنی پہچان کو بتلانے کے لیے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ رسول ہوتا ہے جس کا ہر لفظ شریعت ہو، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، اور صاحب شریعت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ہر فعل شریعت ہوتا ہے۔ آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ مجھ سے پوچھ کے بیٹا چلے، مجھ سے پوچھ کے میری بیگم چلے، مجھے پوچھ کر میری برادری چلے، مجھے پوچھ کر میرے ملازم چلیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو کس سے پوچھنا چاہیے؟ یہ میں لاہور سے چلا ہوں، میں میپ سے پوچھا کہ میں نے صادقہ آباد جانا ہے، وہ لاہور سے بولنا شروع ہو جاتی ہے رائٹ، لیفٹ، راؤنڈ اباؤٹ، المعروف، یو ٹرن، بولو تو صحیح نہیں، تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک نیٹ پہ کتنی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ ہم سیکھنا چاہیں نا تو یہ نیٹ سے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو بول رہی ہے ٹیپ میں، کیا اس میں برداشت کتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آگے سڑک بند ہے، کسی نے احتجاج کیا ہوا ہے، وہ بولتی اگلی سڑک سے آ جائیں، وہ آپشن بند نہیں کرتی۔ آپ کہتے ہیں آگے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتی آگے آ جائیں۔ آپ کہتے ہیں آگے دولہا بیٹھا ہوا ہے، شادی والی برات بیٹھی ہوئی، وہ کہتی اگلی گلی سے آ جائیں۔ یہیں اس کی جگہ اگر ہم ہوتے
تو ہم نے کہنا تھا وہ تینوں اگے نہیں دسیا تیرے کن وجدے نے۔ یہ ہماری برداشت ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو دوسری دفعہ ڈائریکشن دینا پسند نہیں کرتے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے برداشت سے تقریر اس لیے شروع کی، وکلاء اور جج صاحبان کو اس معاشرے میں جتنی برداشت اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ رول ماڈل ہیں۔ جی نظام عدل بھی لے کر آؤں گا، میں نے برداشت پہ لے کر آنی ہے بات کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ انبیاء کرام جتنے ہیں، میں بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی سے گفتگو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر میں سادہ عام فہم لفظاں اس لیے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ روزانہ آپ لوگوں کی باتیں میں تقریروں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کرتا ہوں کہ یہ وکلاء ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے کہ ہم آگے قانون پڑھ کے بات کریں، اور جج صاحبان کی بات کرتا ہوں، پولیس کی بات کرتا ہوں، یہ اعلیٰ ادارے ہیں، میں سرکاری ملازم تو نہیں ہوں، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ عام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو وہ برداشت کتنی ہے کہ آدمی اس سے ڈائریکشن لے کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو کیا جس ذہن سے ہم نے اپنے بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت ملازموں کو کہا کہ مجھ سے پوچھ کے چلے، اللہ نے آپ کو روڈ میپ دیا ہے کہ جس طرح تم ایک موبائل سے، گوگل سے، میپ سے ڈائریکشن لے کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو، تم محمد عربی سے ڈائریکشن لے کے جنت نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تھا میرا مقصد کہ ہم میں یہ میں نے بیچ میں باتیں کی ہیں، موضوع میرا نظام عدل ہی ہے، مگر اس میں جتنی باتیں بیچ میں آتی جائیں گی میں اصلاح معاشرہ کے طور پہ ایڈ کرتا جاؤں گا۔ کیوں کہ میرا موضوع یہی ہوتا ہے سوشل ایشو پہ، اور جتنے میرے سامنے لوگ بیٹھے یہ سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ خالی وکیل نہیں ہیں، آپ ایک باپ بھی ہیں، میں نے باپ کی حیثیت سے بھی بات کرنی، آپ ایک وکیل نہیں ہیں، آپ ایک بیٹے بھی ہیں، آپ ایک مالک بھی ہیں کسی دکان کے، آپ ایک کسی کے عزیز بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، میں سبھی ایشو سے باتیں کرنا ہے، خالی نظام عدل پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو اپنا علم بتانا نہیں ہے، آپ کی اور اپنی اصلاح کرنا ہے، اور اللہ ان باتوں پہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانے والا بتا دیں۔ اور دوسری بات، ڈائریکشن اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجی۔ یہ دیکھیں یہ جو گوگل میپ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اللہ نے کہا تمہیں کسی ضرورت کی جناب جی دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اگر ڈائریکشن لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے لینی ہے، یہ آخری نبی ہیں ہمارے، اور اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، عدلیہ ہو، پولیس ہو، علماء کرام ہوں، تاجر ہوں، تو ڈائریکشن کس سے لینی ہے؟ اسلام سے، مصطفیٰ سے۔ تو جب یہ لفظ ہم چوز کرنا شروع کر دیں گے نا کہ بھئی ہم نے تو ڈائریکشن مصطفیٰ سے لینی ہے، میرا نبی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی فرقہ نہیں آئے گا، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی بالکل کیا اس کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے، یہ قرآن مجید کی آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اس کا ہی ترجمہ ہے یہ شعر، کہ ہم نے اگر مصطفیٰ سے وفا کر لی تو اللہ کہتا پھر میں سب کچھ تیرے لیے کر دوں گا، مگر ہم نے کی نہیں۔ یہ دیکھیں آج پاکستان میں جس ادارے میں بھی دیکھیں کیسا انصاف ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیمرے لگے ہونے چاہیے، نہیں، پہلے ہمارے اسلام 66 لاکھ مربع میل تک حکومت گئی، کیوں گئی؟ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی
کہتے ہیں امیر المومنین اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرنا، اس کا مطلب ہے کسی صاحب اقتدار کو یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف تقوی کے قریب تر لے جاتا ہے انصاف کو، اللہ پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں اس کا نام لکھو، کوئی اور FIR میں ڈالیں گے، کسی اور کیس میں ڈالیں گے، یہ مجھے ڈرانے کے لیے آ گیا ہے، مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو مجھے اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہے، آپ خود کتنا ڈرتا ہوگا، کہتے آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے گورنر بنا دیا؟ اس طرح اسلام پھیلا تھا کہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارے تو مفادات ہوتے ہیں نا، تو گئے چلے 15 دن 20 بعد کتنے دن بعد 2 ماہ بعد 3 بعد ایک انہوں نے چھاپا مارا، خود امیر المومنین۔ تو جب گئے نا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، تو کہتے ہیں بھی آؤ بھی اس گورنر کے بارے میں اگر آپ کو کچھ شکایتیں ہیں تو آ جائیں۔ تو جب شکایتیں اکٹھی ہوئی نا، ہمارے گورنر تو بہت بڑے ہیں نا، کیونکہ پاکستان تو بہت امیر ملک ہے، تو اس کے لیے گورنر، اس کے لیے جگہ بھی بہت زیادہ چاہیے۔ تو جب جمع ہو گئے لوگ تو کوئی تاریخ نہیں ڈالی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 جنگ لڑی، ان کا کردار، اور یہ خانہ جی سعید بن عامر ہیں، کہتے ہیں جی امیر المومنین یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، یہ ہے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہتے ہیں جی مجھے شکایت ہے اپنے گورنر سے، کہتے بولیں، کہنے پہلی شکایت ہے ہمارا گورنر روز لیٹ آتا ہے، ہمارے فیصلے لیٹ کرتا ہے، ہم صبح سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گھر سے لیٹ آتا ہے۔ تو یہ تاریخ نہیں ڈالی، یہ نہیں کہا کہ مجھے تیاری کا موقع دیں، فوراً کہنے لگے کہ ہاں بھائی سعید تیرے پاس کوئی اپنی صفائی ہے، کوئی عذر موجود ہے؟ تو کہنے لگے جی بالکل موجود ہے۔ کہتے میں روز لیٹ اس لیے آتا ہوں، میں نے گھر میں ملازم نہیں رکھا، میں آٹا اپنے ہاتھ سے گوندنا پسند کرتا ہوں، میری وائف میرے بچے سنبھالتی ہے، پھر میں بچوں کو سنبھالتا ہوں، وہ کھانا پکاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا ہاتھ بٹھا لینا، اس کے ساتھ کام کر لینا، رن مریدی نہیں کی۔ ساڈے تے اتنے بندہ بیوی نال بہ کے کام کرائے تے ماں ہی لگ پیندی، تینوں کیا سی نا یہ بڑی تھلے لگائی۔ یہ ساڈا کردار ہے، جے بھین دے سامنے بیوی نہ کو کام کرا دو پھر وہ شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ بیوی نال کام کرانا محبت کی نشانی ہے۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول خدا گھر میں کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ ہمارے آدمی بھی گھر میں کام کرتے ہیں، ہر ویلے PUBG کھیڈتے رہتے ہیں، اور کوئی نہیں کام تے موبائل تے گیماں کھیلتے ہیں۔ تے جے بیگم موبائل پھڑ لوے نا تو انہوں نے کدے نال گلاں کر رہی، بندہ پوچھے بھی تو سورت یاسین پڑھ رہے ہیں وہ کول بیٹھ کے؟ سچی گل اے ساڈا معاشرہ ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو قومیں کب بدلتی ہیں؟ جب انسان خود بدلے۔ ہم خود نہیں بدلتے، ہم کہتے ہیں اگلا بدلے۔ ہم اپنی بیوی کے سامنے موبائل چلائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سارا دن اس نے دیواریں دیکھی ہیں، تو شام کو آپ گھر آئیں تو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، موبائل بند کریں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے جب خامد گھر میں آئے تو وہ بیوی بنے جو جنت والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھے تھے نا، تو کہنے لگے اللہ میرا دل نہیں لگتا۔ اب بتائیں جنت میں دل نہیں لگنا تو لگنا کہاں؟ اتنی خوبصورت جگہ جس کا معنی سکون والی جگہ ہے۔ تو اللہ کریم نے کہا چلو ٹھیک ہے جنت میں دل لگا لیتے۔ تو آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، تو کہنے لگے ماں ہاذا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی تو تمہارا دل لگائے گی۔ تو جب جنت میں دل لگانے لگ پڑی، اس کا مطلب ہے عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے بھیجا ہے۔ مگر ہمارے مردوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر کیوں ہیں، پچھڑے کیوں ہیں؟ اس میں ہماری عورتوں کا قصور ہے کہ جنت میں عورت کو بھیجا مرد کے سکون کے لیے،
اور اس صادقآباد کے گھر میں عورت کو بھیجا خامد کے سکون کے لیے، تو اب خامد کو گھر میں سکون نہیں ملا تو اس کے موبائل میں دوسرے نمبر آئے، دوسری پکچریں آئیں، اس کی وجہ وہ عورت بنی۔ کیوں کہ جب خامد میں گھر میں آتا ہے تو وہ آتے کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے، بھی وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس کے آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں جی میرا سر دکھ رہا ہے، میرا خامد باہر سے آئے تو میں ٹھیک ہوں، ایک اچھی خوراک دے دیں۔ یہ ہے عورت کی قرآن نے کہا ہے عرش کے نیچے فرش کے اوپر اگر کوئی سکون والی چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اس کا نام عورت ہے۔ اب بھی کہتی ہیں اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، سب سے زیادہ عزت تو اسلام نے عورت کو دی ہے کہ اس کو سکون کی علامت بنا دیا ہے۔ اچھا، جب گھر میں آئے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ اسلام کہتا ہے جب گھر میں آئے تو فوراً مسکرا کے کہے بسم اللہ، ویلکم ٹو بیک ہوم، مسکرا کے دیکھے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دینا ہے۔ تے ایتھے وڑدے جاؤ، آٹا بھی مکا ہے، شیمپو بھی مکا، گھیو بھی مکا ہے، دال بھی مکی ہے، وہ آندہ لے پھر میں بھی مکا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہی ہے ہمارا جو نظام ہے نا گھروں کا، یہ سب بدل چکا ہے، یہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ نہ مرد اپنی بیوی سے انصاف کرتا ہے، یہ خالی نظام عدل ادھر تک نہ رکھیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لے کر جائیں۔ کہ اور قرآن جب مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ تو اس کا مطلب کیا؟ دولہے کو پابند کیا کہ تم نے بیوی سے انصاف کرنا ہے، اور بیوی کو پابند کیا ہے کہ تم نے اپنے میاں سے انصاف کرنا ہے، اس سے سچ بولنا ہے، اس نے اس سے سچ بولنا ہے۔ تو آپ بیوی پوچھ لینا کدھر اتنی دیر رہے؟ بس میرے دوست کا جنازہ تھا میں ادھر گیا ہوں، تو تے بیٹھ کے بندہ گپا مار رہے ہیں، جھوٹ بول دیا نا۔ ایک ہی تو رشتہ ہے جس کی قرآن نے کہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، تو ہم نے ادھر انصاف نہیں برتا، ہم نے نہیں کیا انصاف۔ نہ بیوی سے وہ ہمیں لباس پورے معاملات مل رہے ہیں جو عورت کے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے مرد کے لیے یہ کرنا ہے، اور نہ مرد کر رہا ہے۔ وہ مرد کو کیا کہا کہ باہر سے جب آئے تو باہر سے بھی خوشبو لگا کر گھر میں آئے، اسی کی کرنے صبح نو بابو شابو بن کے دالتوں نے گھر بسط رکھے جانے۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے بات۔ ایک صحابی تھا تو اس کی بیوی نے کہا یہ میرے سے انصاف نہیں کرتا، مجھے طلاق چاہیے، خلا دائر کر دیا مصطفیٰ کی عدالت میں۔ تو سنیں، جب خلا دائر ہوا نا تو حضور نے کہا بھی لاؤ بھی اس صحابی کو۔ جب آئیں تو پوچھا بھائی تمہاری شکایت آئی ہے، بیٹی کس لیے خلا مانگا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ یہ گندے کپڑے پہن کے میرے پاس آ جاتا ہے ادھر، وہی کام والے۔ آپ نے بس یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے اس کو بولا بھی کیا کرتے ہو؟ کہتے بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، تو اسی طرح ہی وہ کپڑے پہن کے ادھر گھر چل۔ آپ نے میں وہ کپڑے لاگ رکھو اور یہ کپڑے لاگ رکھو، یہ صفائی کا نظام اسلام نے دیا۔ یہ کتنا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا اسلام نے رکھا ہے، ہم نہ اپنائیں تو ہماری مرضی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو ہی نہیں کیا۔ ایک ایک بات سے میں کتنی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک ایک حدیث سے کتنی آپ غلطیاں جو معاشرے میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کی بات کو سمجھا اور اپنے صحابی کو کہا کہ بھائی جب آپ ورکشاپ میں جائیں کپڑے چینج کر لیا کریں، جب آپ گھر میں جائیں تو جس طرح گھر سے خوبصورت بن کے نکلتے اسی طرح آپ نے چاہتے بھی جانا ہے، خوشبو لگا کر جانا ہے۔ وہ 8-10 دن کے بعد پھر تاریخ پڑی تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا کہ یا رسول اللہ بندے نہیں کروں کڈی دے، بندیاں دیاں غلطیاں کڈی دیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملازم کو، کسی دوست کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نہ نکالیں، اس کی غلطیاں نکالیں، اس کو بلاک نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی بھی نہیں نکالتے، بلاک بھی کر دیتے۔ تو بھائی جدن نواں فرینڈ بنانا وہ کہڑا جبریل دی لڑی چوں، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ ہم بہو کو گھر سے نکالتے ہیں، بہو کی غلطیاں نہیں نکالتے۔ اسی طرح معاشرے میں جو بھی انسان برداشت ختم کرتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جہاں میں نے بات لے کر آنی کہ یہاں سے بات چلی تھی نا کہ میں آٹا اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے گوندتا ہوں اور میری بیگم جو ہے نا روٹیاں پکا لیتی، تو کہندے نے جناب اتنی دیر چ میں لیٹ ہو جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 جنگ لڑی ہے، اور سعید بن عمر گورنر ہیں، یہ لفظ سننے والے ہیں
کہندے نے میں لیٹ ہو جانے، حضرت امیر المومنین کہنے لگے بھئی آپ ملازم رکھ لیتے، کہتے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کتے اللہ قیامت نو اے نہ کہے جڑا کم تو ہاتھ نال کر سکدا سا اپنی رایا تے بوجھ کیوں بنے۔ اور یہاں ہماری گاڑیوں کے گیٹ کھولنے کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ترقی نہیں کرتے غریب ملک۔ یہ تھا ان کے انصاف کا عالم کہ اپنی رایا کے پیسے کی اتنی حفاظت کرتے تھے، اپنی رایا کے ٹیکس کی اتنی حفاظت کرتے تھے، اتنا انصاف تھا کہ کسی اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں، نیب بنانے کی ضرورت نہیں، احتساب عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک امیر المومنین ایک گورنر ہے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سامنے رایا کھڑی ہے۔ یہ ہے نظام عدل اس ٹائم کا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا۔ مگر ہمارا یہاں کیا بہانہ ہوتا ہے کہ جیسا بندہ بیمار ہے میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، ہسپتال کا ہم جھوٹی رپورٹ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ میں گاؤں گاؤں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پولیس، یہ جج اور یہ وکیل یہ غلط نہیں ہے، یہ عوام غلط ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ میری سپیچ چلے جانی ہے اور پوری قوم کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہم اگر یہ درج کراتے ہیں تو وہاں نہ جج صاحبان موجود ہوتے ہیں، جہاں وقوع ہوتا ہے نہ وہاں وکیل ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی جناب اعلیٰ نام جی پولیس ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں یا اللہ ہوتا ہے یا آپ کا مخالف ہوتا ہے۔ تو آپ جو حقیقت ہے وہ FIR میں لکھائیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پولیس جو ہے وہ FIR درج کرتی ہے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے وکلاء کا، جب چلان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم گواہیاں بھی غلط لکھواتے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ عوام کا۔ تو ہم سارا کام کرتے ہیں، یہ پولیس غلط ہے، یہ عدلیہ غلط ہے، یہ وکلاء غلط ہیں۔ میں پنجابی چ پنڈاں نوں انج گل سمجھاؤنا ہے، FIR غلط لکھائی تے عوام نے اگے جناب جی جج صاحب بیٹھے نے تیار ہو کے کرسی تے آ کے اگے تاریخ لئی ہے جھوٹھی بھی جناب لمبی تاریخ دے دو سانوں کام میں، تے عوام نے وکیل بیچارے نوں کہنا پیا کہ جناب تاریخ دے دو، تے یہ خود اسی کہنے کہ 2 سال ذلیل کرنا ہے، 3 سال ذلیل کرنا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ۔ میں عوام سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے وکیل کو بولیں کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے، آپ گواہوں کو پیش کریں۔ یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آپ اپنی پولیس سے، اپنے جج صاحبان سے، وکلاء سے غلط بیانی کی امید نہ رکھیں۔ آپ خود ان سے کہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، دوسری پارٹی آئے وہ ذلیل ہو، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ وہ سامنے کھڑے ہیں، بھئی یہ دروازہ بند کر دینا ان کے، آپ پبلک بھی میرا چند میری من، ہاں جی جتنے بیٹھے ہیں یہ میرے سارے دوست ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں، نہ تاریخ ڈلی، نہ دوبارہ پیشی پڑی، نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ، نہ احتساب کا، نہ نیب کا۔ کیا ہوا؟ وہ شکایت لگانے والا بھی رو پڑا، امیر المومنین بھی رو پڑے، کہتے دوسری شکایت ہے یہ 15 دن کے بعد چھٹی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی عذر ہے؟ کہتے جی ہیں۔ کہتے کیا عذر ہے؟ کہتے جی میں ایک ہی قمیض میرے پاس ہے، اس کو میں نے دھونا ہوتا ہے، خشک کرنا ہوتا ہے، شام پڑ جاتی ہے، اس لیے میں چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ دوسرا سوٹ سلا لیتے، گورنر تھے، ہماری تو شیروانیاں بھی 2-2 4-4 لاکھ کی ہوتی ہیں نا، کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ تو کہنے لگے اس ڈر سے دوسرا کپڑا نہیں بناتا، کہیں میری رایا میں کوئی آدمی برہنہ سوتا ہو تو قیامت کو یہ نہ کہہ دے اس کے پاس 2 تھے میرے پاس 1 بھی نہیں تھا۔ یہ تھا ان کا نظام۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس آیت کا ترجمہ سبھی وکلاء بھائی اور جج صاحبان رات کو تفسیر میں پڑھا کریں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس بھی ایک نظام عدل ہے جس میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، اور کلیجے پھٹ جائیں گے اس دن۔ اور یہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ پیر باؤ نے یہ جملہ اس آیت کے متعلق لکھا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی۔ وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں،
جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہوتا ہے وہ اپنے سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا احتساب خود کرتے ہیں۔ یہ کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا، انسان خود اپنے اندر جانتا ہے، انسان سے بڑھ کے کوئی کسی سے کا واقف نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے سے واقف ہے، میں کیا ہوں، میں کس پانی کام کا ہوں اور میں کتنے کو پانی میں ہوں، سب کو پتہ ہے۔ جتنا ہم فیس بک پہ نیک نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے ایک حصہ خود نیک بن جائے تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ فیس بک پہ بڑے ہم نیک ہیں، ایک ایک لفظ پہ پکڑ لیتے ہیں، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو بولنے کا پتہ نہیں، اس کو لکھنے کا پتہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا۔ فیس بک پہ آپ کو حاجی نظر آئیں گے، مجھے 2K 3K 4K 5K لائک ملے، 5000 لائک، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، جڑا لائک ہے انہوں نہیں پتہ یہ سگات کتھوں دی ہے۔ ہاں 5000 بندہ ہے جی، مجھے 5000 نے لائک دے دیا، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، اور جو لائک کر گیا سکرول کر کے آگے گزر گیا اس کو نہیں پتہ۔ اور لائک کرنے پہ آئیں تو ہم نے گدھے کو لائک کر دیا، لائک کرنے کو آئیں تو ہم نے مرغے کو لائک کر دیا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آگے آتی رہتی ہیں، ہم لائک کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر جس کو لائک کیا ہے نا، خدا آدھا ٹبر گھر والا ہو تو تنگ ہے، بھائی تنگ ہے، محلہ تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہے۔ یہ لائک کا فائدہ تو اس دن حدیث سے پاک خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جس دن آپ کا بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن آپ کی بہن کہے آئی لائک یو بردر، جس دن بھائی کہے آئی لائک یو سسٹر، جس دن آپ کی بیگم کہے آئی لائک یو ہسبینڈ، تو یہ کیوں کون سے لائق ہیں کہ محلہ آپ کا تنگ ہے، بھائی آپ کے تنگ ہے، بہن آپ کی تنگ ہے آپ سے، رشتہ دار آپ کے تنگ ہے، اور آپ باہر سے لائق لے رہے ہیں۔ اور یہ فرینڈ شپ جتنی ہم نے لوگوں سے بنائی ہوئی ہے، دوستوں میں بیٹھ کے ہم کڑھائیاں کھاتے ہیں، اور اپنے بھائی کی ہم جناب جی ایک فریج بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے بھائی کی اچھی نوکری بھی برداشت نہیں کرتے، جادو کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ہم اپنوں سے انصاف نہیں کر سکتے، دوسروں سے انصاف کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے جسم سے بھی انصاف نہیں کرتے، ہمارا ہم خالی عدالتوں کا نظام ہی عدل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کو ہر جگہ پہ عادل بنایا ہے کہ تم جس شعبے میں کھڑے ہو تم نے عدل کرنا ہے۔ ایک چھابڑی والے کو بھی بولا ہے کہ تم نے بھی عدل کرنا ہے، جس نے الف بے نہیں پڑھی قانون کی اس کو بھی بولا تم نے عدل کرنا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں عدل چاہیے، تو اسلام نے تو ایک ادارے کے لیے تو عدل نہیں ہے، اسلام نے تو ہر انسان کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیا ہے کہ بیوی کو خاوند کے بارے میں انصاف کرنا ہے، خاوند کو بیوی کے بارے میں انصاف کرنا ہے، ماں کو بچوں کے بارے میں، بچوں کو ماں باپ کے بارے میں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت بہت زیادہ ہے، مگر جہاں بات فیصلہ ماننے کی آئے تو اللہ نے پھر باپ کو عزت دی ہے کہ یہ حاکم ہے، اس کو عقل میں نے دی ہے، اس کی فیصلے کی قوت ہے۔ آپ نے ماں کا کہنا اس ٹائم نہیں ماننا، باپ کا کہنا ماننا ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ انصاف کر رہا ہے، ہم نہیں کرتے۔ کہتے تیسری شکایت ہماری یہ ہے کہ یہ شام کے بعد ہمیں ملتا نہیں، ہمیں 1-5 کی ضرورت ہے کہ جب بلائے اویلیبل ہو۔ تو کہتے ہیں بھی آپ کے پاس یہ شکایت ہے کہ آپ شام کے بعد ملتے نہیں ہیں، تو یہ عذر ہے پیش؟ کہتے جی ہے۔ یہ تھے وہ کامیاب لوگ جن کے پاس اللہ نے زمین پہ ایسا نظام دیا تھا، کہتے ہیں جی یہ بات اگر آپ نہ پوچھیں، یہ میری ذاتی زندگی کی مسئلہ ہے، تو اگر آپ پوچھ لیا ہے تو میں پبلک کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا ان کیمرہ اجلاس، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ پبلک کے سامنے ہی بات ہوگی، یہ سامنے رایا کھڑی۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں جناب ایک کی میری عرضیں، صبح نو میں فیصلے کرنے اور رات نو میں وضو کر کے مسلے تے کھڑے ہو جانے۔ چاہے صاحبان کے لیے یہ لازمی بات ہے اپنے دل میں جگہ دینا، بندہ نہ چیز آپ کے لیے یہ واقعہ سنانے لگائے، اور وکلا برادری بھی اس پہ عمل کرے وضو کر کے رات کو۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے مالک کل معافی مانگنا، مالک صبح جن نے فیصلے کیتے نے میں انصاف تے کیتے نے، پر جے میرے کو غلطی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دیں، تیری عدالت چ جواب دین واسطے میرے کول جواب کوئی نہیں۔ یہ تھا ان کا عالم
کہ جو فیصلے صبح کو کرتے تھے رات کو اپنے اللہ سے معافی مانگ کے سو جاتے تھے. کہتے یہ میری شکایت ہے. ایک دن قاضی شرح کے پاس بھی ان کا بچہ آیا اور قاضی صاحب جسٹس تھے. تو پھر یہ کرسی کا نشہ بھی تو بڑا ہوتا ہے، مگر جو آدمی اپنے منصب پہ پہنچ کے بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کو پھر اللہ کامیابی اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. کیا ہوا؟ کہنے پاپا صبح میرا کیس ہے آپ کی عدالت میں، مجھے مشورہ دے دیں. کہتے ہیں میری عدالت میں آپ کا کیس لگا ہے؟ کہتے ہیں جی بابا آپ کی عدالت میں میرا کیس لگا ہے. تو یہ تھے قاضی، یہ تھے جسٹس، یہ تھا انصاف. کہنے لگے بیٹا اب مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ بے انصافی ہو جائے گی دوسرے کے ساتھ، اب عدالت میں بات ہوگی. مشورہ بھی نہیں دیا اپنے بچے کو. یہ تھا ان کا انصاف. انصاف دیکھنا ہے. عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ 99 ہجری حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے اور 101 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے. ان کی حکومت 2.5 سال ہے، 30 ماہ ان کی حکومت ہے. تو یہ کتنے بڑے حکمران ہیں سن لیں. ان کا نظام عدل کیسا تھا؟ یہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا عہدہ یہی ہوگا، امیر المومنین جہاں بیٹھتے ہیں. بیٹھ کے دوست ملنے آیا. دوست جب دفتر میں دوست ملنے کے لیے آیا تو بیٹھے ہیں، لائٹ بھی چل رہی ہے، سب کچھ. سلام کا جواب دیا، اس نے بھی لیا تو فوراً لائٹیں آف کرا دی. لائٹ آف کر دی، باتیں کرتے رہے کرتے 1 to 1 ملاقات ہے. اور 2 گھنٹے رہی ہوگی، گھنٹہ رہی ہوگی. 2 گھنٹے کے بعد جب آپ کا دوست واپس جانے لگا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. تو پھر سوال کیا کہ آپ میرے مہمان تھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے آپ نے میری رسپیکٹ نہیں کی جس طرح کرنے کا اصل تھا، آپ نے میری عزت نہیں کی. کہتا یار کیوں؟ کہتے ہیں لوگ تو اپنے مہمانوں کے لیے اسپیئر لائٹ کا انتظام کرتے ہیں اور آپ نے تو اگلی لائٹ بھی آف کر دی میرے لیے. تو آنکھوں سے آنسو آ گئے عمر بن عبدالعزیز کے. کہتے یار اب بتانا، میرا فرض بنتا ہے کہیں تم ناراض نہ چلے جائیں. کہتے جب تم سرکاری دفتر میں آئے میرے سے سلام لیا، میں نے جواب دیا. جب آپ میرے سے پرائیویٹ باتیں نجی محفل کی شروع کر دی، میں نے دیا آف کر دیا. اسی وجہ سے دیوا بھی سرکاری ہے، بٹی بھی سرکاری ہے، تیل بھی سرکاری ہے. کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے گلاں پرائیویٹ کردا پیا ساں تے دیوا سرکاری بال کے بیٹھا ساں. شیر بکری اس لیے تو پانی پیتا ہے گھاٹ پہ، کیوں نہ پیے اس کے دور میں کہ جو ایک دیا بھی کمرے میں جلائے. پھر نیب کہاں سے بنے؟ اینٹی کرپشن کہاں سے ادارہ بنے؟ احتساب عدالت کیوں معرض وجود میں آئے جب وقت کا حکمران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیا جو میں نے جلایا ہے یہ اس کا مجھے جواب دینا پڑنا ہے. اب ہم سرکاری اے سی چلا کر بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں 26 پہ چلاتے ہیں، ادھر اے سی چل رہا ہے، باہر چلے جاتے ہیں، گھر میں ہم نے دروازوں کے آگے کپڑا بھی لگایا اور نیچے فوم بھی لگائی ہوتی ہے کہ کول باہر نہ جائے، ہیٹ اندر نہ آئے. اور 1 گھنٹہ چلاتے ہیں، 1 گھنٹہ بند. سرکاری دفتر میں چلتا ہے اے سی، ہم چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. مجھے بتلائیں یہ ایک محکمے کو آپ جواب دیں نہیں، آپ 22 کروڑ عوام کو جواب دیں، وہ بھی قیامت کے دن. ہم اپنی گاڑی پہ کپڑا ڈال کے کھڑا کرتے اور کس کو بولتے ہیں یار دھیان رکھنا، سرکاری گاڑی پہ جتنی مرضی خراشیں پڑے ہمیں کوئی درد نہیں. سرکاری گاڑی ہے کھڑی ہے، چلتا ہے، انجن چلتا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے. اپنی گاڑی ہم کھڑی پہ اے سی نہیں چلاتے کیوں کہیں انجن خراب نہ ہو جائے. بھائی سرکار دیکھے نہ دیکھے رحمان تو دیکھتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے نا. عدل کا نظام کیسے آئے گا؟ پہلے ہم اپنے سے شروع ہوئیں، نظام تب ہی پھیلے گا نا. پورے پاکستان کا نظام درست کرنا ہے نا. تو ہم اب یہ جو میں واقعات سنا رہا ہوں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، آئیڈیل ہے نا، کیونکہ اپنے سے تو ہم واقعات نہیں لے سکتے، ہم نے تو یہی سنانا جو ہم نے پڑھا ہے.
اپنی گاڑی کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، 3 بندے بٹھاتے ہیں، یار شاخ کمزور ہیں، اور سرکاری گاڑی میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا لے کر گھومتے ہیں۔ اور میں نے تو سرکاری گاڑی میں کتے بھی دیکھے ہیں اس دور میں، ہم نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے۔ غصہ نہیں کرنا، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر ہم نے اپنے بڑوں کو کاپی کرنا ہے۔ تو کیا اپنی گاڑی کی حفاظت جس طرح کرتے ہیں سرکاری گاڑی کی ہم نہیں کرتے۔ ہم سرکاری گاڑی کی حفاظت ایسے کریں جیسے انہوں نے کہا کہ دیا بھی سرکاری ہے تیل تے جدہ پٹواری لگا ہے وہ دے پلاٹ اپنے نے، اور جدہ وابڈا چ لگا ڈائریکٹ ہی چل رہے، ڈائریکٹ ایسی چل رہے ہیں۔ کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ۔ ادو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی، بولو بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ کدھر گیا دور پرانا، ادو لوگ دروازے کھلے چھڈ کے سوندے سی، چوری نہیں سی ہوندی، ڈکیتی نہیں سی ہوندی۔ کسے دی مجھ کھل جانی تے لوکاں نے آپ ہی بن جانی بھی تیرے آ ڈنگر وارا ہویا ہے، ہن اوتھوں ہی لد کے لاہور لے جاندے، منڈی لے جاندے، ہاں جی اوتھوں ہی لد کے۔ چیزاں جتھے مرضی پئیاں ہوندیاں سی، کوئی نہیں سی اٹھاندا۔ میں ایک پنڈ تقریر کرن گیا، میں کہا لوکو بجلی ڈائریکٹ نہ بالو، میں کہا اے سی ڈائریکٹ نہ چلاؤ، بمبیاں ڈائریکٹ نہ چلاؤ، موٹراں ڈائریکٹ نہ چلاؤ۔ ایک بندہ اٹھ کے آندا ہے میری بھی سنو گے؟ میں کہا 2.5 گھنٹے میری سنی تیری بھی سن لینا۔ کہندا جتھے بول رہے ہیں مسجد دی بھی ڈائریکٹ ہی لگی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں کہا یار دوسریاں مسجداں دی بھی ڈائریکٹ؟ کہندا ساریاں دی ڈائریکٹ۔ میں کہا مولویاں نوں پتہ ہے؟ کہندا جہو جے پڑھن والے ہو جے پڑھاؤن والے نے، جنہوں نے ہمیں روکنا وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ مسجدوں کی بھی ڈائریکٹ لگی ہوئی، جہاں سے ہمیں ملنا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ یہ ہم شعر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے فٹ نہیں کیے کہ کس جگہ پہ فٹ آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فٹ کر کے دے رہا ہوں کہ ہم پہ فٹ آتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب روکتے ہی نہیں۔ اکثر مسجدوں کے یہ کھمبے لگے ہوئے نا چھتوں پہ، اوپر سپیکر لگے ہوتے ہیں، یہ وابڈا کے کھمبے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی کو پوچھا یہ کھمبا کہاں سے لیا؟ یہ گلی چ پیا سی، تو میں پوچھا کہ ایک آدھا پوچھنا اللہ دے گھر تے لایا۔ میں کہا بھائی یہ ریاست کی امانت ہے، یہ ریاست کی امانت، آنے والی نسلوں کو یہ کہاں سے سرمایہ ملے گا؟ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو آنے والی نسلوں کو بجلی کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم نے بل نہ دیا، ڈائریکٹ نہ جی جلائی بجلی، تو آنے والی نسلوں کو یہ تاریں یہ کھمبے نہیں ملیں گے۔ ہم دور نہیں سوچتے، یہ تو ریاست کی امانت ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور جس نے یہ پالیسی بنائی اس کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ 300 سے اوپر 1 یونٹ بھی ہو جائے تو اس کا ریٹ ڈبل ہے، جن نے کیڑے وہ کور چ پہنے کسی دے نہیں پہنے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 300 بندہ دیکھتا رہے، کہ بندہ بٹن چک دے کہ اگلے دن پائی ہوئے دے 300 تو ود گیا تو کام خراب ہو جائے۔ یہ کہاں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں؟ ان کو بھی چاہیے انصاف کریں عوام سے کہ غریب آدمی کا اگر 310 یونٹ ہو گئے تو ان کو 10 یونٹ کے بدلے وہ ڈبل قیمت دینی پڑ رہی۔ روٹی پوری کریے یا بل تاریے، دسو کیڑے خوہ وچ چھال ماری۔ جے مسا روٹی پوری ہوندی ہے بل سیاپا پہ جاندہ ہے۔ آپ سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنی یہ میری کہنے پہ آپ نے ایک میرا کام کرنا ہے اپنی فیس بک پہ، کیونکہ آپ کی بڑی بھاری فیس بک ہے، کیونکہ آپ کی آئی ڈی سے بڑے بڑے دانشور جڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ۔ میرے کہنے پہ آپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ پوسٹ ضرور لگانی ہے کہ یہ جو 300 سے اوپر 1 10 15 20 یونٹ کسی کے جل جائیں اس کو ریٹ ڈبل ہے، یہ پالیسی چینج ہونی چاہیے۔ لگائیں گے؟ یہ سبھی کے فائدے کی ہے نا، سانوں کی سانتے مسیتوں ہی بجلی مل جاندی ہے۔ میں تو تانوں کہہ رہے ہیں، میں تہاڈے فائدے واسطے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے غریب عوام کے لیے، جتنی غریب لوگ ہیں یہ 300 یونٹ دیکھتے رہتے۔ میں ایک اماں نو پوچھیا اماں یہ آپ کیوں اتنا صرفہ کر رہی ہیں؟ کہندی مولوی صاحب ڈر 300 تو اتے یونٹ نہ آ جائے۔ یہ حالات ہیں، جب ہم پالیسیاں بناتے ہیں تو ہمیں اللہ نہیں یاد آتا کہ کسی غریب پہ ظلم نہ ہو جائے۔ امیر کو کیا لگے یہ نبی بلبوں سے، یہ کسی سے، وہ تو غریب کی بات ہے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز
پتہ کتنے انصاف والے تھے. ایک دن اپنے رایا سے پوچھا، وزیروں مشیروں سے پوچھا کہ کتنا مال ہے گلے میں. کہتے جی حضور بہت زیادہ. کہتے ٹیکس بند کر دو. ٹیکس بند کر دیا. کہتے جی اب بھی مال بہت زیادہ ہے. بھئی یہ دروازے پہ بند کر دو. ایک کار ماواں نوں ستاؤندے نے، ایتھے مولوی نوں ستا رہے ہیں. نہ یار نہ کرو. میں آپ سے نا یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کہنے لگے سعید صاحب، سعید کا معنی بھی اچھا ہے، کہنے لگے کہ ٹیکس بھی بند کرتا ہے، گلہ پھر بھی بڑا ہے، تنخواہیں بھی جاری ہیں. جی بڑی ہیں. کہتے میرے ملک میں جتنے میرے شہری مسلمان ہیں ان کا قرضہ اتار دو. سارا رایا نے ایمنسٹی اسکیم آتی رہتی ہے، آپ تو بڑا واقف ہیں، کئی مستفید بھی ہوں گے. تو انہوں نے اسکیم کیا دی کہ میری رایا میں جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار. کہتے جی اب بھی گلہ بڑا ہے، مال بڑا ہے. کہتے جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی قرضے اتار دو. آپ کو بھی میں بولوں گا، آپ کی بار میں اگر کوئی غیر مسلم وکیل ہے تو آتے اس کو بھی سلوٹ کیا کرو. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ آپ کا مذہب اپنانا شروع کر دے گا. اس کو اپنا سمجھیں، اس کو اتنی آنر دیں کہ وہ آپ کو کہے کہ یار اتنا اخلاق ان کا. اخلاق کردار پیش کریں. ہم اپنا اخلاق کردار تو پیش نہیں کر رہے. بھئی آپ کا قرآن تو کھول کے وہ پڑھتا نہیں، آپ کی حدیث تو کھول کے پڑھتا نہیں، ہم خود نہیں پڑھتے. بس صبح اٹھ کے موبائل کھولتے ہیں، ان باکس میں جاتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں آیا. اب قرآن کون پڑھتا ہے؟ اٹھ کے موبائل کھولتے ہیں، رات میں موبائل نتھو ہے تو ٹچ، فتو ہے تو ٹچ، گورا ہے تو ٹچ، چٹا ہے تو ٹچ، کالا ہے تو ٹچ، نوکر ہے تو ٹچ، مالک ہے تو ٹچ، دانے پن والا ٹچ، کھوتی والا ٹچ، رکشے والا ٹچ، مولوی ٹچ، نمازی ہے ٹچ، جج ہے ٹچ، وکیل ہے ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ. اللہ جاندا جنہ اسی اس موبائل نہ اٹیچ ہوئیں، اللہ رسول نال اٹیچ ہوئیں. اللہ کرے جے کدی اسی قرآن دیاں 17 نہ اٹیچ ہوندے اساں ولی ہو جانا سی. مگر موبائل نہ اٹیچ. الگ جاندے موبائل تے چیٹ کر. منڈے موٹر سائیکل تے بیٹھے ہون گے تے میسج تے چیٹ کری جان گے تے جا ٹرک چ وجدے پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا، ہاں شہید ہو گیا. میسج نبی پاک نے فرمایا جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ. اب دیکھو بندہ میسج کردہ مر جائے، قیامت نو میسج کر دے اٹھنا. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے کرتا رہتا ہوں بیچ میں کہ لوگ پیار سے بات مان جاتے ہیں، غصے سے نہیں مانتے. لوگ ایپر بڑی جلدی ہوتے ہیں نا، تو میں کول مائنڈ سے باتیں کرتا ہوں، پیار سے تھوڑی سی وچ مزاح ڈال لینا ہے تاکہ لوگ غصہ نہ کرن. لوگ بھائی غصہ بڑا کر دینے، غصہ آندا ہی بڑا ہے اس دور چ. تو آندا پتہ غصہ کیوں ہے؟ سیر تے ساڈی قسمت چ رہی نہیں، کمبل چ بیٹھے آہستہ بولے بابا سن لیں گے، بابا سن لیں گے. سچی بات، ہمیں تو اپنے بستر پہ بھی آرام نہیں ہے، دماغ بھی چلتا رہتا. بستر ہوتا ہے اور دماغ کو آرام دینے کے لیے، تو ہم ادھر بھی دماغ چلاتے رہتے ہیں. تو اس لیے تو ہماری قوم میں ڈپریشن. یہ پردے کھول دینا، ہاں چلو چلا دیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ یہ میری بات اپنے دل میں لے کر جائیں کہ ہمیں چاہیے نا، جتنے بیٹھے ہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ سمجھیں. کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے قرضے بھی اتار دیں. کس کے؟ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی قرضے اتار دیں. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی مسجد نہیں بننے دینی، اس کے بننے. آپ کی عدالتوں میں کتنے کیس ہیں، ہم اس فرقے کی مسجد نہیں بننے دینی. یہ غلط بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب ووٹ مانگا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں ایسا دیش بنانے چلا ہوں جہاں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. تو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کی کنٹری میں رہے، جو آپ کی ریاست کے آئین کو مانے، ریٹ کو چیلنج نہ کرے، ٹیکس دے، آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اپنے شہریوں سے کرتے ہیں. ان کی عبادت کا احترام کریں، ان کی عبادت گاہ کا احترام کریں. اور آج کتنے آپ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ، آج عدالتوں میں کیس ہیں، ہم نے اس مسجد نہیں بننے دینی، ہم نے وہ نہیں بننے دینی. میں اس دین کا مولوی ہوں کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دیں. قائد نے جو کہا تھا وہ بالکل آئین اسلام کے مطابق کہا تھا. مدینے میں بھی آج غیر مسلم کو کیوں تحفظ حاصل تھا؟ میرے نبی نے کہا گرجے کی بھی میں حفاظت کروں گا اگر وہ میری ریاست کے آئین کا پابند ہوگا.
آپ نے معاہدے بھی کیے، اوس اور نبی خضر جتنے ادھر قبیلے تھے آپ نے کیے، معاہدے کیے ان سے، اور آپ نے یہ بھی بولا کہ مسلمان معاہدہ نہیں توڑتا۔ میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر ایک کی مسجد کو برداشت کریں، ہر ایک کی عبادت گاہ کو برداشت کریں۔ محلے میں رہتے ہیں ہم ہر ایک دوسرے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو اسلام آگے پھیلے گا۔ مگر ہماری برداشت کتنی ہے، ہم جنازے بھی 2 2 3 3 کراتے ہیں، کہنے جی میرا یہ مگر نہیں ہوندا، دوجاں دا میرا نہیں ہوندا، مردے دا وس نہیں چلدا، اٹھ کے آ کے تسی سارے مرو میں ہی تہاڈا پڑھ دینا ہے۔ وہ تو مریا پیا ہوندا بیچارہ، کیوں بھی جنازگاہ میں لڑتے نہیں ہیں لوگ۔ یہ ہماری برداشت کا عالم ہے۔ ہم جناز گاہ میں بھی موت کو یاد کرنے کی بجائے مولویوں کو کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہم جنازے پہ بھی کٹھے نہیں ہیں۔ کیا آج ہم نے اسلام کو اپنایا ہے، کہتے ہیں قرضہ اتار دو غیر مسلموں کا، پھر کہنے لگے جی ابھی مال پڑا ہے، کہتے ادھر سے غلہ لو اور میری رعایا کو فری غلہ تقسیم کرو گندم، پھر بھی بڑا ہے، کہتے پہاڑوں پہ پھینکو اور جو پرندے ہیں وہ بھی کھائیں۔ پھر آخری وقت آ گیا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا پتہ نہیں زندگی کے سانس کتنے رہ گئے ہیں، میں مرنا کہ جینا ہے، پر ایک میری نصیحت ہے جدوں میں مراں تے میرا قرضہ اتار دیویں۔ خود ایمنسٹی سکیم سے فائدہ نہیں لیا، خود اپنا قرضہ اپنے سرکاری خزانے سے نہیں اتارا۔ کتنے بیٹھے ہیں، آپ سوچنے ہوں گے کہ حکمران ہیں اور شیر اور بکری نے اکٹھا پانی پیا ہے گھاٹ پہ، اور 30 ماہ کی اس کی حکومت ہے اور خود قرضائی جا رہا ہے دنیا سے۔ تو کہنے لگے میرا قرضہ اتار دینا، کہتے ہیں بابا میرے کول تے نویں کفن جو گے پیسے بھی موجود نہیں تے میں قرضہ کتوں اتاراں۔ ایتھے جدہ جناب جی ایم پی اے بن جائے پشتاں کھاندیاں، ایم این اے بن جائے لڑیاں کھاندیاں، سینیٹر بن جاوے خاندان کھاندا ہے، پٹواری لگ جاوے لڑی کھاندی ہے، نہ جی پولیس چ لگ جاوے ادھا محلہ روب چا جاندہ ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے، مگر ان کا کردار کیا تھا کہ بیٹے کو کہا میرا قرضہ اتار دینا۔ تو پھر کیسے احتساب عدالت بنتی، کیسے نیب کا ادارہ بنتا، کیسے اینٹی کرپشن کا ادارہ بنتا، جب حکمران اس طرح کا تھا، خود بھی قرضہ نہیں لیا، سرکاری خزانے سے بھی قرضہ نہیں، اپنے بابا کو بولا کہ میرے کول تے نویں کفن جو گے پیسے بھی، بیٹا پہ نیچے بیٹھ جائیں، نویں کفن جو گے پیسے بھی موجود نہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں اسی اپنے ماں باپ دے مرن تے بھی چیزاں دے پیسے وانڈ دے ہیں کہ ہسپتال چ اینے لگے نے، کفن تے اینے لگے نے، تقسیم کرنے ہیں روٹی تے اینے لگے ہیں۔ اور یہ بیچ میں یہ میں لازمی پوائنٹ دینا تھا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم معاشرے میں اپنے ماں باپ سے بھی انصاف نہیں کر رہے۔ کیا اللہ کی قسم ہے، یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھنے لگا ہوں، کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کے رشتے کی ہاں کر دی ہیں، تو کہتا ہے پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می لائف۔ پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں نے تو اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے فیس بک پہ یوز کر لیا ہے، میں نے وہاں نبی والا چوز کر لیا، وہاں کر لیا ہے، میں نے نبی ڈیسائن کر لیا، میں نے پاپا میں نے دیکھ لیا، یہ ڈیسیژن لے لیا ہے، آپ چھوڑیں اس کی بات، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں بتانے لگا ہوں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں، یہ بچوں نے تو بول دیا تم کون ہوتے ہیں۔ یہ کرسی 2 فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے نے، ایتھے تیرے پانجے پتیجے، 2 فٹ دے فاصلے تے ادھر والے کپڑے پڑھدے نے، پاپا مجھے 5000 چاہیے عید الفطر دا دن، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، مجھے 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا، 2 فٹ دے ادھر جیباں پھول دے، بٹوا پھول دے، غصہ نہیں آندا۔ میں انہاں لوگاں لی سوشل میڈیا تے پیغام، اور جتنے یہ وکیل حضرات ابھی ینگ ہیں اور ابھی ان میرڈ ہیں، ان کے لیے لازمی یہ بات ہے، کیونکہ میں ہر شعبے میں بجاتا ہوں اور میں بات کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ماں باپ کیا ہیں، تمہیں کتنی تعلیم دیتے ہیں، اچھا کوٹ لے کر دیتے ہیں، اچھی ٹائی لے کر دیتے ہیں، اچھی شرٹ لے کر دیتے ہیں، اچھی پینٹ، اور پھر کہتے ہیں تم کون ہوتے؟ آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ 2 فٹ کے فاصلے پہ ہیں اور یہ یتیم بچے ہیں۔
ایس کر بازو پکڑ سکتے ہیں، اس طرح منصف صاحب بیٹھے ہیں بازو پکڑ سکتے ہیں، سعید صاحب بازو پکڑ سکتے ہیں، مگر نہیں پکڑتے۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو پتہ ہے یہ بازو میرے باپ کا نہیں، اگر 300 دیویں تے پھر بھی چپ، 400 دیویں تے پھر بھی چپ، 500 دیویں تے پھر بھی چپ۔ انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے۔ وہ کیویں ضداں کرن؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا صادق آباد دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اپنے بابا کی قبر پہ جانا، اگر زندہ ہے تو ان کو سلوٹ کرنا، آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میری بچی اتنا پیار کر رہے۔ بابا وہ مدنی صاحب بار میں آئے تھے، وہ بولتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں رہتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے۔ یہ میں نے بھی دن دیکھے، 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، اس لیے آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، کبھی مت کہنا پاپا تم کون ہوتے، ماما تم کون ہوتی ہو۔ یہ بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، مگر کہنے لگا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، ڈی پی ایس ایل جی ایس الائٹ پٹلائٹ دا سپیرڈ ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے۔ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں مجھ میں حوصلہ نہیں، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ میں یتیم خانہ بنایا، کجراں والے ایک بندہ مینوں ملیا بچہ، میں ورکشاپ چ بیٹا بات سنے جی مدنی صاحب، میں ہاتھ چومے، ہاتھ کالے تے سلوٹاں پئیاں وٹ پے، میں چومے، کہن لگا مدنی صاحب میں گناہ گار، تسی ایڈی مشہور ہستی۔ میں کہا بیٹا میں کوئی ہستی نہیں، تو گناہ گار نہیں، تو جنتی ہے۔ میں گل نہ لایا، چومیا۔ بچے جب تک بالغ نہ ہون جنتی نے۔ میں کہا بیٹا میرے گلے لگو، میں نے چوما۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو پڑھنے والی اور کام کر رہے ہیں۔ پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی، آندا مدنی صاحب ساڈا کم کرن والا قبراں چ جا ستا ہے۔ یہاں میں شعر پڑھوں گا، روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے، روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے۔ آج تو بعد کدی نہ کہنا ماما پاپا تم کون ہوتے ہو۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، روندیاں ویک شریک وی پوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی اے، پھٹے پرانے۔ آج اب میری تقریر تو بعد سپیچ تو بعد جا کے دیکھنا بیگم کا بسترا پیارا یا ماں باپ کا پیارا ہے، تمہارا لباس پیارا یا ماما پاپا کا پیارا ہے، تمہارا کھانا پیارا یا ماما پاپا کا پیارا ہے، بھکھیاں رہ کے پتر جاندی اے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی اے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اے، بھکھیاں رہ کے بادشاہاں والے لاڈ لڈاندی اے، ندی نینا چوں ہنجو بن کے لگدی اے،
मापिया बाज दुनिया सुननी लग दिए। ये तुम कहते हो मामा पापा तुम कौन होते? कहते हैं आपने हमारा सुकून बर्बाद किया। आओ ये मैं बात करने लगा हूं, ये क्या सुकून करते हैं। 6 बजे उठती है मामा, बच्चे का टिफिन तैयार किया, खाना बनाया, फिर 8 बजे अपने बर्तन साफ किए, फिर दोपहर का टाइम है लंच का तैयारी की, बच्चे स्कूल से आए खाना खिलाया, फिर ट्यूटर आ गया, बच्चों को ट्यूशन के लिए तैयार किया, फिर शाम के लिए खाना तैयार किया, फिर खामद आया उसको सलाया, फिर बच्चों को सलाया, रात 10 बजे बच्चा आया, फिर दरवाज़ा खोला, फिर रात दे 12 बजे आया, फिर दरवाज़ा खोलिया, फिर रात दे 2 बजे आया दरवाज़ा खोलिया, फिर 6 बजे माँ उठी, 1 करोड़ इनाम देता हूं। कोई मुझे बाहर से खड़ा होकर सादकाबाद की बाहर से, कोई जैसे बाहन से वकला से कोई खड़ा होकर बता दे। 6 बजे माँ उठ के कभी अपने हस्बैंड को खामद को बोला हूं मैंने आपके घर नहीं रहना, आपके बच्चे मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम है ये माँ बाप अपना सुकून तुम्हारे नाम कर देते। मैं सोचता हूं इनको सुकून मिलता होगा तो सिर्फ कब्र में सुकून मिलता होगा। अपनी जिंदगी के सारे सुकून बच्चों के नाम लगा देते हैं। बहुत ही यार एक ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया, मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कह जी बोले? कहते आपने बोला अगर सुतीलियां मावा सकियां ला प्यार देवन सकियां नु रोवे कौन। कहता मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीजन को समझना। मैंने बोला बोलो पापा वो पहली मामा रॉन्ग आप वाली राइट। मैंने बोला व्हाट क्यों? कहता पापा मुझ पे बिलीव करो, जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने पिया कि नहीं पिया, इसने खाया कि नहीं खाया। अब वाली सच्ची एक दफा बोलती खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूं मैं भूखा ही सोया हूं, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। बहुत ही यार आज ये बिल्कुल मॉडल नया है, दौर नया है। हाथ जोड़ देता हूं कभी मत कहना तुम कौन होते, इस लफ्ज पे बोल रहा हूं तुम कौन होते। बहुत ही याद आती है माँ, बहुत ही याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। उलमाए कराम पे और मौलवियों पे फूल फेंकते हो, कभी घर में अपने मामा पापा पे ये फूल फेंका करो, कभी गुलदस्ता पेश किया करो। क्यों? नासिर मदनी आज आपको दीन बता रहा है। ये लोग जितने बड़े बड़े स्कॉलर मोटिवेशनल स्पीकर आपको 20 साल 30 साल बाद बताते हैं माँ बाप कौन है। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। आज तुम अपनी बेगम के साथ बैठकर खाते, बच्चों के साथ जाओ तुम्हारी दादी दादा उधर बैठे दे हो, शर्म नहीं आती। कभी माँ बाप का बाजू पकड़ कर अपने टेबल पे रखना, टिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर बारबेक्यू जहां सारे खाने हो, बाजू पकड़ के कहना अपने हाथ से पकड़ के आओ मेरे बच्चों ये कौन है। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, जिन्हें
मां नू रवाया, उन्हें अरश हलाया, दिल प्यो दा दखाया, उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह के नबी सुल्तान फरमान वखरा, शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, बारिश विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, नेरी विच तेरी ओ दवार बन जांदे ने, गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया, मंजा बुए अगे डाया। जो कौमें अपने माँ बाप से इंसाफ नहीं करती, वो किसी को क्या इंसाफ देगी, वो किसी से क्या इंसाफ लेगी। आज कितने बैठे हैं, आपको कसम है जाकर देखना, तुम्हारी बेगम का कमरा खूबसूरत या मामा पापा का खूबसूरत है? कभी देखा है? अच्छा लिबास किनका है? कभी देखा है? शरीयत ने कहा है छठा हिस्सा माँ का है। कितना हिस्सा? आप तो कानून जानते हैं, शरीयत का भी और पाकिस्तान के आइन का भी। जितनी आंखों में आंसू, ये सभी को मेरा पैगाम है, कभी मत बोलना तुम कौन होते। ये बाहर सऊदी अरब से काम करके आते हैं, बच्चे की उम्र 25 साल होती है, बाप की उम्र जनाब जी 50 साल 55 साल। वो कहता बोलता है बेटा मैंने आपका रिश्ता कर दिया। पापा तुम कौन होते हैं? फिर उस दिन मर नहीं जाता इंसान जब औलाद ये बात कह दे तुम कौन होते। आओ मैं बताऊं ये कौन होते हैं। हमने क्या सोचा इनके बारे में, हमें क्या पता ये कौन होते हैं। ये सारी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, सुबह को लेके फ़ोन करते हैं कि मेरे बच्चे को आज गर्मी ज़्यादा है, एसी चला दो, खुद गर्मी में बैठा हुआ है। और हमने कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में। आज कितने बैठे हैं यहाँ। मैं जय साहबान के सामने एक और बात करना चाहता हूँ, वो कला बरादरी की मौजूदगी में सभी मेरे चन बैठे हैं, मेरे मक्खन बैठे हैं। आपके लिए ये मैं पैगाम है, ये जितने मुसलमान हैं। आज मैंने देखा अपनी बीवियों के मामले में, मेरे नबी ने कहा था अल्लाह से डर के रहना, इंसाफ करते रहना। हजूर ने कहा जो अपनी बीवी से इंसाफ नहीं करेगा, क़यामत के दिन उसका एक तरफ का हिस्सा जो फालसज़दा होगा। आज कितने मुसलमान हैं जो अपनी बीवियों पर एतमाद नहीं करते हैं। मैंने देखा है कितने लड़के हैं बीवी की अलमारी में पैसे रख के ताला मार के चाबी अपनी जेब च, वो अपने बच्चों के सामने भी चोर साबित होगी, अपनी बहू नदी दरानी जेठानी के सामने भी चोर, अपनी सस माँ के सामने भी चोर। अब बताएं, जिसके बाबा ने बाजू पकड़ कर कार में बैठाया और उसने अपनी ज़िंदगी आपके नाम लगा दी। मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास है। कितने बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। फिर कहते हैं कि ये बहू इज्जत नहीं करती, फिर कहते हैं ये बीवी इज्जत नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ हमने बीवी को क्या इंसाफ दिया है? खैरुकुम ले अहली, हदीस नबी करीम के, तुम में से बेहतरीन इंसान वो जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। हम कहाँ से इंसाफ लें, हम कहाँ से अच्छा सलूक लें? हम तो अपने घर वालों को अच्छा सलूक नहीं देते, घर वालों को इंसाफ नहीं देते, बाहर से कहाँ इंसाफ ढूंढे? ये सुने हमारे घरों का निज़ाम कैसा है। हाँ जनाब जी, जिस बीवी ने अपनी ज़िंदगी अपनी इज्जत तुम्हारे नाम लगा दे, गल्लां ते साइयां पै गईयां, तेरे बच्चियां नू दुध पियांदियां हुसन खत्म हो गया, जवानी लगी गई। तुमने क्या किया? अलमारी च पैसे रख के चाबी अपने कोल चां, फिर गालां भी उन्होंने करना है। मैनू एक बंदा कहन लगा मौलवी जी मेरी बुढ़ी अगों गालां कढ़दी। मैं पूछया भैना तू क्यों करनी? कहंदी मौलवी जी मेरे पैठ ते बह के मैनू गालां कढ़दा, मेरे प्यो नू कढ़दा, मेरी मां नू कढ़दा। हालांकि सही मुस्लिम में हदीस है, जो गाली निकालता है फासिक फाजिर हो जाता है, जो गाली निकालता लड़के मर जाए वो काफिर हो जाता है। हम गालियों को शुगल में भी निकालते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हमने कभी गौर नहीं किया। ये चंद मिनट की और बात है, मैं इजाज़त चाहूँगा, ये लफ्ज़ें नोट कर लें, ये बातें। वो घर में बैठा है और मैंने फिर पूछा भी तुम गालियाँ क्यों देते हो? मैं वैसे मौलवी साहब छोड़ो तुसी और गल करो। मैं नहीं, मैं चल मैं नेड़ी गल करा। ए जिहड़ी कुर्सी ते बैठा है किहदी? कहंदा जी बेगम दी।
मैं क्या सोफ़ा सेट, वाटर सेट, टी सेट, फिरनी सेट, सूप सेट। कहता जी बीवी दा। मैं क्या जनाब है बैड सेट जी मेरी बीवी दा। मैं क्या ड्रैसिंग जी मेरी बीवी। मैं क्या शोकेस जी मेरी बीवी दा। मैं क्या फिरनी सेट, वाटर सेट, सूप सेट है जी मेरी बीवी। मैं क्या जिहदे ते मैनू बिठाया कुर्सी है मेरी बीवी दी। मैं क्या कूल एंड हीट एसी है जी मेरी बीवी दी। मैं क्या जनाब है बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है भी तुहाडी भरजाई नूं मिली है मैं ही चलाना। मैं क्या जनाब है बैडशीट बड़ी प्यारी। कहते ये भी मेरी बीवी की। मैं क्या जनाब है कलीन बड़ा सोहना है भी मेरी बीवी दा। मैं क्या है मास्टर मल्टीफॉर्म गद्दा है भी बीवी दा। मैं क्या सोफा है मेरी बीवी दा। मैं क्या तू कट्टे दा चौधरी।